العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ترجمۃ القرآن 9th کلاس کی سورۃ القصص کا انشاءاللہ جو ہے وہ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے۔ اس کے تعارف کو، اس کے خلاصے کو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو شروع کرتے ہیں سورۃ القصص۔ قصص کہتے ہیں قصہ ہوتا ہے واحد، قصہ واحد، واقعہ۔ قصص بہت زیادہ قصوں کی جمع، ٹھیک ہے، اس کو قصص کہتے ہیں۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں۔ تعارف کیا ہے؟ سورۃ القصص مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے۔ جی، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت ہے، کیونکہ اس کی آیت نمبر 85 اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس صورت کی آیت نمبر 25 میں القصص کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت اس صورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت کا نام لفظ قصص سے جو آیت نمبر 25 میں آیا ہے، اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سورۃ القصص کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کو سچا ثابت کرنا تھا، یہ اس کا خلاصہ ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو سچا ثابت کرنا تھا۔ اچھا، اس کے مضامین سورۃ القصص کے پہلے 5 رکوعوں میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ کئی جگہوں پہ مشابہت ہوتی ہے، یعنی کئی جگہوں پہ جو ہے آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت جو ہے ملتی جلتی ہے۔ تو سورۃ القصص میں بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا عبرت ناک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور اپنی قوم کی بجائے فرعون کی خدمت کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو قارون ہے یہ حضرت بنی اسرائیل میں سے تھا، ٹھیک ہے نا، قوم بنی اسرائیل سے تھا، لیکن اس میں اپنی قوم کی بجائے حمایت کرنے کے بجائے فرعون کی خدمت کرنی شروع کر دی، تو اس لیے وہ بڑا مالدار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے درست راستے پر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانا۔ یہ شخص اپنے پاس موجود مال و دولت کو اپنی ذاتی محنت اور اپنے علم کا نتیجہ قرار دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور نعمت کا انکار کرتا تھا۔ نتیجتاً قارون اپنے مال و اسباب کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ سورت کے اختتام پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خصوصیت کے ساتھ یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اب آتے ہیں اس کے علمی اور عملی نکات کی طرف۔ سورۃ القصص کے مطالعہ سے جو اہم علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کرتے ہیں، ظالم لوگ لوگوں کو تقسیم کر کے، ٹھیک ہے، کچھ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، کچھ کو دھدکار دیتے ہیں، ان کو ایسے تقسیم کر کے کچھ کو مال دولت دے کے اپنے قریب کر لیتے ہیں، کچھ کو دھدکار کے دور کر لیتے ہیں، تو اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ اچھا، حکمت اور دانائی اور علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہیں جو خاص بندوں کو عطا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حکمت اور دانائی جو ہے یہ اللہ کی خاص نعمتیں ہیں، یہ خاص بندوں کو ملتی ہیں۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کی بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی جی۔ اصل بات یہ ہے پیارے طلباء، آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لہذا یہاں کی چھوٹی موٹی نعمتوں اور خوشیوں کے پیچھے بندے کو آخرت کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دن اپنا افضل رزق تلاش کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔
دن کو رزق تلاش کرنے اور رات کو آرام کرنے کے لیے اللہ پاک نے بنایا۔ ہمیں اپنے علم اور صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے، یعنی فخر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، جی زمین میں نہ اپنا وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ثابت ہو جائیں، اور نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں، بلکہ عاجزی، عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کے علمی اور عملی نکات آپ کے سامنے پڑے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جی تو اب چلتے ہیں اس کی صورت میں سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی آیات اگر منتخب ہیں ہمارے پڑھنے کے لیے تو اس کو پڑھتے ہیں۔ لیں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سورۃ القصص میں بھی منتخب آیات جو ہیں جن کا بامحاورہ ترجمہ، وہ آیات اس میں سے نہیں آئیں گی۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سورۃ القصص سے اس کا تعارف، خلاصہ اور اس کے اہم علمی، عملی اور نکات ضرور آئیں گے۔ ان میں سے کوئی سوال آ سکتا ہے، لیکن اس میں سے جو منتخب آیات کا ترجمہ بامحاورہ یہ والا سوال جو ہے وہ سورۃ قصص سے نہیں آئے گا۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مشابہ ہے کس کے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سوال ذہن میں رکھنا ہے، کس کے مشابہ ہے؟ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ آگے چلتے ہیں، قارون کا تعلق تھا کس قوم سے تھا؟ فرعون کی قوم سے تھا، قوم عاد سے تھا، قوم لوط سے تھا، قوم سمود سے تھا؟ نہیں، بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ آگے چلتے ہیں، قارون اپنے مال و دولت کو نتیجہ قرار دیتا تھا کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کا، فرعون کی مہربانی کا، موسیٰ کی دعاؤں کا، ذاتی محنت اور علم کا۔ وہ کہتا تھا یہ مجھے اپنے علم اور محنت سے ملا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آخری صورت، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ وہ ہے جی سورۃ القصص، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہدایت حاصل ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے، سفر کرنے سے، مال خرچ کرنے سے، یا اللہ کی توفیق سے؟ تو ظاہر سی بات ہے جی ہدایت تو پھر اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، مختصر جواب دے، سورۃ القصص کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں لفظ قصص آیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو نام دیا گیا ہے سورۃ القصص۔ سورۃ القصص کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ القصص کا خلاصہ بڑا سادہ سمپل سا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو، واقعات کو پیش کر کے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنا تھا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کے پیچھے مقصد اور فلسفہ یہ ہے۔ سورۃ القصص کے اہم علمی اور عملی نکات میں 2 تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ چلو جی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں علمی اور عملی نکات، ان میں سے ہم نے 2 دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکمت اور دانائی، علم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہوتی ہیں جو خاص بندوں کو ملتی ہیں، یہ ہمیں اس سے ایک ملا، کیا؟ علمی عملی نقطہ ملا یہاں سے ہمیں ایک، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کیا ہے؟ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں سے یہ اپن 2 یاد کر لینے، ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے جی قارون کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قارون کے بارے میں جی آپ جو جانتے ہیں قارون کے بارے میں لکھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قارون جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے رائے راست پر لانے کے لیے بڑی محنت کی، لیکن اس نے دنیا کے مال کو جو ہے وہ پسند کیا آخرت کے مقابلے میں، اور وہ یہ بھی کہتا تھا یہ میری دولت، یہ میرا مال میرے علم اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اس کو، ٹھیک ہے، اس کے مال کے سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس کا خزانہ اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی جو چابیاں ہیں وہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے، وہ بہت بڑا قافلہ جو ہے اونٹوں کا، ٹھیک ہے، وہ اس کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ یاد رکھ لیں جو آج کل ہماری چابیاں، یہ اس طرح کی چابیاں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ چابیاں لکڑ کے بڑے بڑے جو ہے نا، وہ ایسے سمجھے کہ لکڑی کی بڑی بڑی جو تھی، وہ لمبی لمبی لکڑیاں تھیں جو دروازوں میں جو اڑائی جاتی تھیں، اٹکائی جاتی تھی، تو وہ چابیاں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج والی چابیاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اتنا اس کے پاس خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں جو ہے ایک اونٹوں کا بہت بڑا لشکر اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تفصیلی جواب دے دیا۔ سورۃ القصص پر ایک مفصل مضمون لکھیں۔ سورۃ القصص کا آپ نے آئیڈیا لے لیا، اس پر ایک مفصل آپ نے مضمون بھی تحریر کرنا ہے۔ چلیں جی، آج کا سبق ہوا یہاں پہ
پہ ختم. انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.